صلی علی رسول کریم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعت میں 23ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ یاسین 83 آیات 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں حبیب نجار کا تذکرہ ہے جس نے اپنی قوم کی وحدانیت کی فکر کی، قوم نے اسے مارا پیٹا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں کچھ سائنس فلکیات کا علم بھی بتایا گیا کہ کل فی فلک یسبحون، کس طرح ہر سیارہ اپنے محور میں تیر رہا ہے، سورج اور چاند کا نظام ہے، رات اور دن کا نظام ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ ایون کہ جو ایٹم ہوتا ہے یہ بھی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے، اس کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کے جوڑے ہیں، پھلوں میں نر اور مادہ ہے، جانوروں میں ہے۔ پھر سورہ صافات 182 آیت 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں شہاب ثاقب کا ذکر ہے۔ جب جنات آسمانوں پر جا کر غیبی خبریں سننے کی کوشش کرتے تھے تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے انہیں مارا جاتا تھا اور بھگایا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے قصے ہیں، الیاس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے احوال ہیں۔ سورہ صاد 88 آیات 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں صوم داؤدی کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، آدھی رات عبادت کرتے، آدھی رات آرام کرتے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کے اوپر جو ابتلا اور آزمائشیں آئی اس پر جو صبر کیا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ زمر 75 آیات 8 رکوع پر مشتمل ہے کہ الا للہ الدین الخالص، عبادت صرف اللہ کی کرنی، اور شکم مادر میں جو تخلیق انسانی کے مراحل اور ادوار ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یعنی رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ان اندھیروں میں رب نے کیسے خوبصورت انسان کو پیدا کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور آخر میں یہ بتایا 23ویں پارے کے کہ ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں، متشاگسون، تو وہ تو کتنا کنفیوز ہوگا، ایک کہے گا سو جاؤ، دوسرا کہے گا اٹھ جاؤ، ایک کہے گا کھڑے ہو جاؤ، دوسرا کہے گا بیٹھ جاؤ، ایک کہے گا کھاؤ، دوسرا کہے گا نہ کھاؤ۔ تو اسی طرح اگر ہمارے معبودان باطلہ اور الہ زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اللہ ہمیں خالص توحید اور وحدانیت والی زندگی نصیب کرے۔ آخر دعوانا